رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا نحمدك يا من ترنمت بثنائه غر كل لسان وتغنت بتحليله أنادل الكيان والصلاة والسلام عليك يا حبيب الرحمن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی عزت کے لائق دوستو السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو رات کے قلیل حصہ میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، اور پھر فرمایا والنجم اذا ہوا، قسم ہے اس ستارے کی جب وہ نیچے اترا، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، یقیناً انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ حضرت انس ابن مالک سے بالاسناد مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے لیے براق لایا گیا جو ایک چپایا سفید رنگ نسبتاً گدھے سے اونچا اور خچر سے پست تھا، وہ اپنا قدم وہاں رکھتا جہاں اس کی نظر کی انتہا تھی۔ میں اس پر سوار ہوا اور بیت المقدس آیا اور اس کو اس حلقہ سے باندھ دیا جہاں انبیاء علیہ السلام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے، اور مسجد میں داخل ہوا، اس میں 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ جب باہر نکلا تو جبرائیل علیہ السلام نے ایک پیالہ میں شراب اور دوسرے میں دودھ پیش کیا، میں نے دودھ کو پسند فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے فطرت کو پسند فرمایا۔ پھر مجھے آسمان پر لے جایا گیا، جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا گیا کون؟ جواب دیا جبرائیل۔ پوچھا گیا کون؟ جواب دیا جبرائیل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر پوچھا گیا کیا انہیں حکم ہوا ہے؟ جواب دیا ہاں انہیں حکم ہوا ہے۔ تو حضور نے فرمایا میرے لیے دروازہ کھولا گیا، میں نے اندر دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور دعائے خیر دی۔ پھر مجھے دوسرے آسمان پر لے جایا گیا، جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا گیا کون؟ جواب دیا کہ جبرائیل۔ پھر پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ پھر جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر پوچھا گیا کیا انہیں حکم ہوا ہے؟ جواب دیا ہاں انہیں حکم ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا میرے لیے دروازہ کھولا گیا، میں اندر داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں، انہوں نے مرحبا کہا اور دعائے خیر دی۔ پھر مجھے تیسرے آسمان پر لے جایا گیا، یوں ہی سوال و جواب کے بعد دروازہ کھلا تو میں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کا نصف حسن دیا تھا، انہوں نے مجھے مرحبا کہا، دعائے خیر دی۔ پھر مجھے چوتھے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں حضرت یوں ہی سوال و جواب کے بعد دروازہ کھلا تو دیکھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، انہوں نے مرحبا کہا، دعائے خیر دی۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کی نسبت قرآن مجید میں فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور بلند کیا تھا
ہم نے انہیں بڑے اونچے مقام تک. پھر مجھے 5ویں آسمان پر لے جایا گیا. یوں ہی سوال و جواب کے بعد دروازہ کھلا تو دیکھا کہ حضرت ہارون علیہ السلام ہیں. انہوں نے مرحبا کہا اور دعائے خیر دی. پھر مجھے 6ٹھے آسمان پر لے جایا گیا. یوں ہی سوال و جواب کے بعد دروازہ کھلا تو دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں. انہوں نے مرحبا کہا اور دعائے خیر دی. پھر مجھے 7ویں آسمان پر لے جایا گیا. یوں ہی سوال و جواب کے بعد دروازہ کھلا تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ کمل لگائے بیٹھے ہیں. اس جگہ کا حال یہ ہے کہ ہر روز 70,000 فرشتے یہاں نازل ہوتے ہیں جن کی دوبارہ نازل ہونے کی باری نہیں آتی. پھر مجھے سدرۃ المنتہا پر لے جایا گیا. سدرۃ المنتہا ایک بیری کا درخت ہے جس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر ہیں اور جس کا پھل مٹکوں یعنی بیر کے برابر ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈانپ دیا تو وہ بدل گیا. مخلوق میں کسی کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کی حسن و خوبی کو بیان کر سکے. بس اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی اور دن رات میں میری امت پر 50 نمازیں فرض کی. جب میں نیچے موسیٰ علیہ السلام کی طرف اترا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت پر کیا فرض ہوا؟ تو حضور نے فرمایا کہ میری امت پر 50 نمازیں فرض کی گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے رب کے پاس جائیے اور تخفیف کی درخواست کیجئے. آپ کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی. میں نے اپنی امت بنی اسرائیل کو آزما لیا ہے. حضور نے فرمایا میں اپنے رب کے پاس گیا اور اپنی امت میں تخفیف کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دیں. جب میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنی کی تخفیف ہوئی؟ حضور نے فرمایا 5. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے رب کے پاس جائیے اور تخفیف کی درخواست کیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے رب کے پاس گئے اور تخفیف کی درخواست کی. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے درمیان اللہ تعالیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میرا آنا جانا ہوتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 نمازیں ہیں. ایک نماز 10 کے برابر ہے گویا 50 نمازیں ہی محسوب ہیں. پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جو بندہ نیکی کا ارادہ کرے اور اس کو عمل میں نہ لائے تو 1 نیکی لکھی جائے گی, اگر اس کو عمل میں لائے تو 10 نیکیاں لکھی جائے گی, اور جو بندہ برائی کا ارادہ کرے اس کو عمل میں نہ لائے تو کوئی برائی نہیں لکھی جائے گی. اگر برائی کا ارتکاب کر ہی بیٹھتا ہے تو 1 بدی لکھی جائے گی. پھر جب آقا علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف آئے تو انہوں کو آ کر خبر دی کہ 5 نمازیں ہو گئی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے رب کے پاس جائیے اور تخفیف کی درخواست کیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب کے پاس بار بار جاتا رہا, اب مجھے حیا معلوم ہوتی ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے آئے تو معراج شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نماز ایک تحفہ دیا. اب ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت نماز ادا کریں اور نیکی کا حکم بھی دیا اور برائی سے منع بھی فرمایا, اور ہمیں نیکی بھی کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دینا چاہیے, اور ہمیں خود بھی برائی سے رکنا چاہیے اور دوسروں کو بھی روکنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے, نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.